خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شہر کے اس قدر بہتر علاقے میں جب ہم نے نیا اور بڑا گھر لیا تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، اور یہ گھر ہمیں کافی مناسب داموں میں بھی مل گیا۔ سو آنن فانن ہم اپنے پرانے اور چھوٹے گھر سے اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جس دن سامان شفٹ کرنا تھا میں نے اپنے چھوٹے بھائی ماجد کو مدد کے لیے بلا لیا۔ ماجد نے صحن میں کھڑے ہو کر تمام گھر کا جائزہ لیا اور مجھ سے بولا، باجی آپ نے گھر لینے میں جلدی کر دی ہے، یہ گھر یوں ہی آپ کو سستے داموں نہیں ملا، اس گھر میں مجھے گندے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، یہ گھر آپ کے لیے بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ دراصل ماجد کو قدرت کی طرف سے یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ اندیکھی اچھی بری طاقتوں کی موجودگی کو محسوس کر لیتا تھا۔ سو اس کی اس بات پر میں بھی ٹھٹک کر رہ گئی، مگر اگلے لمحے میں نے اس سے کہا، تم فکر مت کرو، خدا نے چاہا تو سب اچھا ہوگا۔ گھر میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور کوئی انہونی نہیں ہوئی تھی، جس پر میں اپنے بھائی کی پیشن گوئی پر ہنس رہی تھی کہ اس بار اس سے غلطی ہوئی تھی۔ ہم سب گھر والے اس گھر میں آ کر بہت خوش تھے، اس بات سے بے خبر کہ آنے والے دنوں میں ہماری زندگیوں میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا جب میرے شوہر احمد گھر پہ تھے اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ڈال رہے تھے۔ میں کچن میں مصروف تھی، اچانک احمد کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگ کر روم میں گئی تو دیکھا احمد زمین پر پڑے درد کی شدت سے تڑپ رہے تھے، جبکہ جس اسٹول پر چڑھ کر وہ پردے لگا رہے تھے وہ ایک طرف پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اسٹول سے ڈس بیلنس ہو کر گر پڑے ہوں گے۔ میں نے بہت کوشش کی ان کو اٹھانے کی، مگر وہ تکلیف کے باعث اٹھ ہی نہ پائے۔ پھر بمشکل ہم سب نے مل کر انہیں اٹھایا اور پڑوسیوں کی مدد سے ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ احمد کو شدید اندرونی چوٹیں لگی تھیں، جس کے لیے ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ سجیسٹ کیا تھا۔ احمد کی دیکھ بھال میں 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا، اور پھر ایک دن میرا بھائی ماجد مجھ سے ملنے آیا۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے کہا، باجی برا نہ مانیے گا، مگر میں نے جو پیشن گوئی اس گھر کے حوالے سے کی تھی وہ سچ تھی۔ احمد بھائی کا یوں گرنا اتفاق نہیں بلکہ اس شیطانی اثرات کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ مگر میں نے اسے کہا کہ نہیں، یہ اس کا وہم ہے، حالانکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ماجد نے بالکل ٹھیک پیشن گوئی کی تھی، کیونکہ میرے شوہر احمد نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ انہیں یوں لگا جیسے کسی نے انہیں اسٹول پر سے دھکا دے کر گرایا ہو۔ دراصل میں اس اثرات والی بات کو دل میں جگہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ مگر پھر جلد ہی ایک رات یوں ہوا کہ میری بڑی بیٹی آدھی رات کو چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ خوف کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اس سے چیخنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ سوتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کی ٹانگوں پر رینگتی ہوئی اوپر چڑھ رہی تھی، اور پھر وہ چیز اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹا سا کالی رنگت والا خوفناک بچہ اس کے سینے پہ سوار بیٹھا اسے گھور رہا ہے، اور بیڈ کے سرہانے ایک لمبے بالوں والی ڈراؤنی سی عورت کھڑی تھی۔ پھر بچہ چھلانگ لگا کر عورت کی گود میں چڑھ گیا اور عورت اسے لے کر دروازے سے باہر چلی گئی۔ بیٹی نے بتایا کہ جب وہ دونوں اس کے سامنے تھے تب اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، جبکہ ان کے جاتے ہی اس نے چلانا شروع کر دیا۔ میری ساس میری بیٹی کو ساتھ لگائے دم درود کر رہی تھی، جبکہ ہم دونوں ہی اس بات پر متفق تھے کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد سے میری بیٹی اپنی دادی کے ساتھ سونے لگی، اور کچھ دن بعد یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس گھر کے 3 بڑے کمرے تو بالکل ٹھیک تھے،
مگر چوتھا کمرہ جو کافی چھوٹا تھا اور ہم اسے بطور اسٹور روم استعمال کر رہے تھے، وہ کافی عجیب تھا۔ اس میں جاتے ہوئے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ باہر اس کمرے کی دیوار کے ساتھ ہم نے ایک تخت بچھایا ہوا تھا جس کے سامنے کچن تھا۔ پھر ایک دن شام کے وقت میری ساس اس تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں اندر کمرے میں تھی کہ ساس کی دلخراش چیخ سنائی دی۔ میں دوڑتی ہوئی اماں کے پاس گئی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی انگلی سے اسٹور کی طرف اشارہ کیا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ جب ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ بولی، بہو، ادھر کچن میں ایک چھوٹا خوفناک سا بچہ رڑتا ہوا نکلا اور میرے دیکھتے دیکھتے اسٹور روم میں چلا گیا۔ ساس نے اس بچے کا حلیہ ہو بہو ویسا ہی بتایا تھا جیسا میری بیٹی نے کچھ رات پہلے ایک بچہ اور عورت کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ مجھے بیٹی کی بات پر اب یقین آ گیا تھا اور ساتھ ہی مجھے ڈر بھی لگنے لگا۔ میں نے احمد سے بات کی کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا، جس پر وہ مجھ پر بہت برہم ہوئے کہ پہلے چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں آنے کی ضد تھی اور اب اس گھر میں کیڑے نکال رہی ہو۔ میں نے ان کی منت کی کہ بے شک کرائے کا کوئی گھر لے دیں، مگر اس گھر میں اب نہیں رہنا کیونکہ اس گھر میں اثرات ہیں۔ پھر میری باقاعدہ روتی صورت دیکھ کر وہ مان گئے اور جلد کسی کرائے کے گھر کا انتظام کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر کافی دن گزر گئے اور کوئی واقعہ بھی نہ ہوا تو میں مطمئن ہو گئی۔ اور یوں ایک دن ساس گھر پر نہیں تھیں، بچے ٹیوشن میں تھے اور شوہر آفس تھے۔ شام کا وقت تھا، میں اکیلی تھی تو گھر کے کام سے فارغ ہو کر چائے کا کپ لیے تخت پر آ بیٹھی اور اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اتنے میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی تو ہے۔ میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے گردن موڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے میرا خون خشک ہو گیا۔ مجھ سے 1-1.5 گز کے فاصلے پر ایک عورت کھڑی تھی جس کے لمبے بال تھے، چہرے پر مردگی سی چھائی ہوئی تھی اور اس کی گود میں ایک چھوٹا 1-1.5 سالہ بچہ جو ہو بہو اسی کی طرح خوفناک دکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی مجھے ٹکٹکی باندھے گھور رہے تھے۔ ان کی سفید بے جان اور پتھرائی ہوئی آنکھیں تھیں۔ خوف اور دہشت سے میں اپنی جگہ جم سی گئی اور مزید یہ کہ اکیلے پن کے احساس سے میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ اتنی دیر میں ایک دم سے دروازہ کھلا اور میری ساس گھر میں داخل ہو گئیں۔ میں نے گردن موڑ کر ساس کو آتے دیکھا اور اسی تیزی سے دوسری طرف اس عورت اور بچے کی طرف گردن گھمائی تو چند ہی سیکنڈز میں وہ عورت اور بچہ مجھے اسٹور روم کے دروازے کے پاس سے غائب ہوتے ہوئے نظر آئے اور یوں میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ 2 دن تک مجھے شدید بخار بھی رہا، جبکہ میں نے یہ تمام قصہ جیسے تیسے کر کے اپنے شوہر احمد اور ساس کو بتا دیا۔ وہ دونوں بھی سخت پریشان ہوئے۔ پھر مجھے دیکھنے میری پڑوسن آئی تو باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے بنا چھان بین کے یہ گھر خرید لیا۔ یہ گھر سچ میں آسیبی ہے۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میں نے بچوں کو ان کی نانی کے گھر بھجوا دیا۔ احمد نے جلد کرائے کے گھر کا انتظام کر لیا اور ہم نے جیسے تیسے وہ گھر خالی کر دیا۔ اس کرائے کے گھر میں آ کر میں بہت خوش تھی۔ یہ جدید طرز کا خوبصورت گھر تھا، مگر پھر 2 دن بعد ہی ماجد مجھ سے ملنے آیا تو اس نے کہا، باجی، جس وجہ سے آپ نے وہ گھر چھوڑا تھا یہ گھر بھی ویسا ہی ہے، مطلب آسیبی اور بھاری ہے۔ ماجد کی بات پر میں اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ پھر اس کی بات کو ٹال کر بولی، ارے بھائی، ابھی تو آئے ہو اور ابھی تم نے ایسی باتیں شروع کر دیں۔ حالانکہ میرا دل جانتا تھا کہ اس معاملے میں اس کی پیشن گوئی ہمیشہ درست ثابت ہوتی تھی۔ مجھے نارمل دیکھ کر ماجد بولا، باجی، جیسے آپ کی مرضی۔ اور پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد ہمیں شدت سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ماجد کی بات 100% درست تھی۔
اس بار اس کرائے کے گھر میں ہمیں کچھ دکھائی تو نہ دیا، مگر اس گھر کی فضاؤں اور ماحول سے کافی کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسے کہ اس گھر میں اچانک انتہائی ناگوار بدبو پھیل جاتی، جس سے ہم سب کا دم گھٹتا تھا۔ کبھی چیزیں بے ترتیب ملتی تو کبھی ٹوٹی پھوٹی، اور تو اور گھر کا مہینے بھر کا راشن فقط کچھ دن میں ختم ہو جاتا۔ کلو کلو دالیں، چاول، آٹا، چینی چند دن میں بالکل صاف ہو جاتے تھے۔ اس صورتحال میں چکرا کر رہ گئی۔ دوبارہ راشن ڈلواتی تو دوبارہ کچھ دن میں ختم ہو جاتا۔ سمجھ میں نہ آتا کہ اتنا راشن جاتا کہاں ہے۔ نہ ہمارے گھر کسی کی دعوت ہوتی اور نہ ہی گھر والوں کی خوراک بڑھی تھی۔ اور حد تو یہ ہوئی کہ بچوں کے کیے ہوئے ہوم ورک کے صفحے پھٹے ہوتے یا غائب ملتے، اور بچوں کو اسکول میں ٹیچر سے ڈانٹ سننے کو ملتی۔ ساس کے دوپٹے جگہ جگہ سے جلے ہوتے اور وہ مجھے باتیں سناتی کہ میں نے جلایا ہے۔ ان باتوں اور صورتحال سے میرا سخت موڈ آف رہتا، جبکہ گھر کے ماحول میں بھی بے چینی اور بیزاری رچ بس گئی تھی۔ پھر کیا تھا، میں نے اپنے شوہر احمد سے تیسرے گھر کا مطالبہ شروع کر دیا، جس پر وہ خوب چڑھ گئے، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے میرے سب سے پہلے والے گھر میں ہی واپس جانا ہے۔ جس پر احمد بولے، ہاں، وہ گھر جس میں تمہارا دم گھٹتا تھا کہ وہ چھوٹا ہے، مرغی کے ڈربے جیسا ہے۔ مگر میں بضد تھی کہ مجھے اپنے پہلے والے گھر ہی جانا ہے، اور میں اب کوئی نئے گھر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ اور ایک بار پھر ہم اپنے پہلے والے چھوٹے گھر میں آ بسے۔ شکر ہے وہ گھر ہم نے فروخت نہیں کیا تھا، اور اس چھوٹے گھر میں آ کر ہی مجھے خوشی اور اطمینان نصیب ہوا۔